آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی مثال جو ایک بلند پہاڑی پہ موجود ایک باغ کے بارے میں ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، لامحدود کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ خاص طور پہ جب بات ان تصورات کی ہو جو بہت بڑے ہیں، جیسے الہامی یا روحانی خیالات، تو ہماری زبان، ہمارے الفاظ اکثر کم پڑ جاتے ہیں۔ قرآن اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ اپناتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ذہنی تصویر کشی یا مینٹل امیجنگ۔ مطلب وہ تمثیلوں اور مثالوں کے ذریعے بڑے بڑے پیچیدہ خیالات کو ہمارے لیے آسان اور یادگار بنا دیتا ہے۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں اور قرآن کی اس بصری زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مثالیں، یہ تمثیلیں آخر اس مقدس کتاب میں اتنی اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، قرآن کی یہ تمثیلیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی ویژول ایگزامپلز ہیں جو بڑے بڑے پیچیدہ خیالات کو ہمارے سامنے ایک ٹھوس شکل میں لے آتی ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد دیتی ہیں، اور اصل میں تو یہ تربیت اور رہنمائی کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ اور جب ہم ان تمثیلوں کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں جنت کے لیے جو سب سے طاقتور اور بار بار استعمال ہونے والی تصویر ہے وہ ایک باغ کی ہے۔ اور اس تصویر کی اہمیت کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ پورے قرآن میں باغ کا ذکر 166 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا مرکزی خیال ہے۔ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ فکرہ قرآن میں بار بار دہرایا جاتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر جنت یعنی جنہ کی پوری تصویر کھڑی ہے۔ تو آج ہم جس خاص مثال پر بات کر رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ سے ہے، اور یہ ایک زرخیز بلند ٹیلے پر لگے باغ کی مثال ہے۔ آیت کچھ اس طرح ہے، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو۔ اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی ہو تو شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں جو پہلا اہم لفظ ہے وہ ہے ربوہ۔ اس کا مطلب ہے ایک زرخیز پہاڑی، کوئی اونچی جگہ جہاں اکثر پانی بھی موجود ہو۔ تو یہ باغ کا ماحول، اس کی سیٹنگ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے وابل۔ وابل کا مطلب ہے موسلا دھار بارش، یعنی بہت بڑی نعمت، بہت زیادہ وسائل۔ اور پھر آخری لفظ ہے تل، جس کا مطلب ہے ہلکی پھوار یا شبنم۔ یہ ایک چھوٹی لیکن پھر بھی کافی نعمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا، تو ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ طاقتور مثال ہمیں سکھا کیا رہی ہے، اس کا اصل سبق کیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ربوہ یعنی اونچائی پر موجود باغ ہمیشہ زرخیز رہتا ہے، وہ کبھی بنجر نہیں ہوتا۔ اور بالکل اسی طرح ایک مومن کے نیک اعمال بھی کبھی ضائع نہیں ہوتے، چاہے حالات بہت اچھے ہوں یا معمولی۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خلوص سے کیا جائے وہ ہمیشہ قبول ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ یہ تمثیل اصل میں دو طرح کی نیتوں کا موازنہ کر رہی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو صرف دکھاوے کے لیے خیرات کرتے ہیں، اور یہاں دونوں کا فرق بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ خلوص سے دیا گیا عطیہ ایک زرخیز باغ کی طرح ہے جو دگنا پھل دیتا ہے، ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جبکہ دکھاوے کا عطیہ وہ ایک چکنے پتھر پر پڑی دھول جیسا ہے، بارش کا ایک چھینٹا پڑا، سب کچھ بہہ گیا اور پوری کوشش ضائع ہو گئی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت تمثیل صرف ایک روحانی صدق تک محدود نہیں رہی، اس نے حقیقی دنیا میں فن اور فن تعمیر پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ قرآن میں جنت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ لاہور کے عظیم الشان مغل اسلامی باغات کے لیے ایک طرح سے نقشہ یا بلو پرنٹ بن گیا۔ ذرا اس کائناتی خاکے کو دیکھیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مغل باغات کی ترتیب کتنی علامتی تھی۔ ہر چیز کا ایک مطلب تھا۔ چہار باغ پوری کائنات کی علامت تھا، چبوترے کائناتی پہاڑوں کی، اور تخت خدا کی حیثیت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ ٹیبل تو اور بھی واضح کر دیتا ہے کہ قرآن کی تفصیلات اور باغ کے ڈیزائن میں کتنا براہ راست تعلق ہے۔ قرآن میں بہتی نہروں کا ذکر ہے تو مغل باغات میں چہار باغ کا انداز نظر آتا ہے۔ سایہ دار درخت، پویلین اور حوض کوثر، ہر چیز کو باغات میں ایک حقیقی جسمانی شکل دی گئی۔ اور یہ چہار باغ ایک خاص تعمیراتی ڈیزائن ہے۔ یہ 4 حصوں والا باغ ہے جس میں 4 نہریں ایک مرکزی جگہ سے نکلتی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن میں جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح باغ کی پوری ساخت قرآنی جنت کی نمائندگی کرتی ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت سے خلوص نیت کا ایک اتنا بڑا اصول پیدا ہوا جو وقت کی قید سے آزاد ہے، اور اسی اصول نے صدیوں تک دنیا کو اتنا دلکش فن اور فن تعمیر دیا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم آج اپنے جدید جگہوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں کون سے ایسے لازوال نظریات کی تعمیر کر رہے ہیں